اسلام کو روکنے کی ہر ایک کوشش فیل ہو چکی تھی، آفرز، دھمکیاں، پریشر، حملہ۔ تو اب قریش نے اسٹریٹجی بدلی۔ قریش نے سوچا انہیں اکیلا کر دو، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ایک شہر نے اپنے ہی لوگوں کو بھوک پہ چھوڑ دیا۔ رات کا وقت تھا، سارا مکہ سو رہا تھا، لیکن ایک وادی میں بچوں کی رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ کوئی تلوار نہیں تھا، کوئی جنگ نہیں تھی، صرف بھوک تھی اور تنہائی تھی۔ اور ایک کاغذ جس نے فیصلہ کیا تھا۔ یہ کاغذ کعبہ کے دیوار پہ لٹکا گیا تھا، اور اس میں لکھا تھا، ان سے خریدنا منع ہے، انہیں بیچنا منع ہے، ان سے شادی کرنا منع ہے، اور ان سے بات تک کرنا منع ہے۔ ان سے منع کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا پورا خاندان، بنو ہاشم، بنو مطلب، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ اگر تم ان کا ساتھ دیتے ہو تو تم بھی ان میں سے ہو۔ دارالندوہ میں قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہروں پہ غصہ تھا، کیونکہ اسلام اب پبلک ہو چکا تھا، اسلام اب چپ نہیں تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام اور مضبوط بن چکا تھا، تو انہوں نے کہا، اگر ہم محمد کو روک نہیں سکتے تو اس کے خاندان کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک نوٹس لکھی گئی، خون سے مہر لگائی گئی، بنو ہاشم کو شہر کے باہر ایک تنگ سی وادی میں ڈھکیل دیا گیا۔ شعیب ابی طالب، نہ بازار کا ایکسس، نہ سپلائی، نہ رشتہ دار۔ 3 سال تک۔ رات میں کچھ لوگ راشن بھیجنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن دن میں سب دشمن تھے۔ پھر بھی کسی نے اسلام چھوڑا؟ نہیں۔ کسی نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑا؟ نہیں۔ بھوک انہیں کمزور نہیں کر رہی تھی، انہیں صاف کر رہی تھی۔ بائیکاٹ صرف سوشل پریشر نہیں تھا، یہ سسٹمیٹک آئسولیشن تھا۔ اس دوران جتنا تھوڑا بھی کھانا ملتا تھا وہ سب میں بٹ جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا حصہ کسی کو دے دیتے، خود بہت کم کھاتے، اور کبھی کبھی تو بالکل نہیں۔ اور دوسری طرف خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو مکہ کی سب سے امیر اور عزت دار عورت تھی، انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام پہ لٹا دی، اور پھر جب دولت ختم ہوئی تو خود اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی، کبھی کبھی خود بھوکی سو جاتی تاکہ کوئی اور بھوکا نہ رہے۔ جب کچھ قریش کے لوگوں کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑا تو وہ کعبہ کے پاس گئے بائیکاٹ کا نوٹس پھاڑنے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ دیمک اس کاغذ کو کھا چکی تھی، صرف ایک لفظ کو چھوڑ کر، اللہ۔ میسیج کلیئر تھا، تم کاغذ لکھ سکتے ہو مگر تقدیر نہیں۔ 3 سال آئسولیشن، ہنگر، پریشر، اور پھر بائیکاٹ ٹوٹ گیا، لیکن قریش اپنی جگہ پہ تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ دینا نہیں چھوڑا، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے رکنا قبول نہیں کیا۔ 3 سال نے انہیں کمزور نہیں کیا۔ فیتھ اب صرف ایک لفظ نہیں تھا، وہ صبر سے گزرا ہوا یقین تھا۔